وقت گزرتا چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، اور دنیا میں کسی بھی کرنسی سے وقت کو خریدا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی قیمتی سے قیمتی چیز اگر چھن جائے تو امید ہوتی ہے کہ دوبارہ مل سکتی ہے، اور بعض دفعہ مل بھی جاتی ہے، لیکن جو لمحے، جو گھڑیاں، جو پل بیت جاتے ہیں وہ واپس لوٹ کے نہیں آتے ہیں۔ ایک بوڑھا انسان یہ خواہش کرتا ہے کاش جوانی لوٹ آئے، اور جوان آدمی دل میں کہیں احساس ہوتا ہے کہ نوجوانی لوٹ آئے، اور بیتا ہوا بچپن اور وہ دن سبھی کی یادوں میں آتے ہیں کہ کیسا وقت تھا کہ جب انسان پر کوئی بوجھ، برڈن، کسی قسم کی ذمہ داری نہیں تھی۔ کتنے حسین ایام تھے، لوٹ آئیں، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے واپس نہیں لوٹتا۔ وقت تو بیت ہی جائے گا، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، اور وقت اللہ کے ہاں اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب اس وقت سے ایمان حاصل کرتے ہیں، وہ وقت اسلام سے وابستگی کے ساتھ گزرتا ہے، وہ وقت اللہ کی فرما برداری، اس کی اطاعت شعاری کے ساتھ بسر ہوتا ہے، پھر وہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اسی بات کا اعلان کیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا دیکھو یہ لو، پڑھو میرا نامہ اعمال۔ جس طرح آج کسی کا رزلٹ آتا ہے، شاندار کامیابی ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ دیکھو میرا رزلٹ آ گیا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، مجھے یقین تھا، اس یقین کے ساتھ میں نے وقت بتایا، زندگی کے لمحات کو گزارا، وہ پل، وہ گھڑیاں جو زندگی میں میں جیا تھا اس کو اس انداز میں میں نے گزارا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من چاہی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغ، قطوفها دانیہ، پھل جس کے قریب ہوں گے۔ اس وقت یہ بات کہی جائے گی، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب کھاؤ پیو خوشی کے ساتھ، وہ جو بیتے ہوئے لمحے ہیں، وہ جو وقت تم بتا کے آئے ہو، جو گھڑیاں گزار کے آئے ہو تم، اس کے بدلے میں جو اعمال تم نے آگے بھیجے، اس دنیا کے بیتے ہوئے لمحے، اس کی بنا پر آج تمہارے لیے نوید ہے، خوشخبری ہے۔ یہ وقت اگر دنیا میں قیمتی بنا کے گزارا ہے، کل کامیابی ہوگی حاصل، اور اس کے برعکس اگر وقت گزار دیا
وقت تو گزر ہی جائے گا، وقت رکتا تھوڑا ہے، پل ہاتھ سے سرکتے چلے جاتے ہیں، گھڑیاں بیتتی چلی جاتی ہیں، لیکن اگر اس وقت سے ایمان حاصل نہ کیا، اللہ عز و جل کی فرمانبرداری حاصل نہیں کی ہے، تو اس کے برعکس میں اعلان بھی ہوگا، کیونکہ وقت بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمری ہمارا بیت چکا۔ اگر ہم 40 سال کے ہیں تو 40 سال تو ہم گزار چکے، 50 سال عمر ہے، 50 سال گزر چکے ہیں۔ کل قیامت کے دن کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ماہ و سال دیے تھے، لیل و نہار دیے تھے، تمہیں گھڑیاں پل زندگی کے ایام دیے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جو اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے، لیکن تم ویسے ہی وقت گزار آئے، ضائع کر رہا ہے۔ تم نے نہ ایمان حاصل کیا، نہ اسلام کو اپنی زندگی کی زینت بنائی، نہ اللہ عز و جل سے اپنے رشتے کو استوار کیا، ویسے ہی گزارا ہے تم وقت۔ نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، وجاءکم النذیر، ڈرانے والے بھی آئے تھے، تمہیں اطلاع دیتے رہے، خبر تمہاری سماعتوں سے ٹکراتی رہی، تم نے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ فذوقوا، بسا چکھو، فما للظالمین من نصیر، ایسا ظالم جس نے وقت ضائع کر دیا اور اس وقت سے شرک حاصل کیا، کفر حاصل کیا، معصیت خریدی، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کو حاصل کیا، ایسے ظالم کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ نتیجہ وقت اچھا گزارا ہے کامیابی کا ہے، جو وقت دنیا میں ضائع کرایا اس کے لیے ناکامی ہوگی۔ اس لیے بھائی یہ وقت بہت قیمتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا نعمتان، دو نعمتیں ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں رہے، گھاٹے میں رہے۔ وقت کے معاملہ میں انسان اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے معاملے میں غفلت سے بتا کے آیا۔ دو نعمتیں، الصحہ والفراغ، صحت، تندرستی، توانائی، قوت، اور دوسرا اللہ عز و جل کا دیا ہوا وقت جس میں فراغت تھی، انسان کے پاس وقت ایسا تھا کہ اس میں اللہ عز و جل کی فرما برداری کر سکتا تھا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ اصل میں جب تک طاقت، صحت، جوانی، رعنائی ہوتی ہے، شیطان وسوسہ دیتا ہے، ابھی جوانی کہاں جا رہی ہے، ابھی تو ادھر ہی ہے، ابھی یہ پل کب بیتیں گے۔ جوان آدمی کبھی سوچتا نہیں ہے جوانی ڈھل بھی جائے گی، ایک قوت ہوتی ہے، طاقت، اور انسان زور آور ہوتا ہے، اور زور آور ہونے کی وجہ سے جوانی کے نشے میں بعض دفعہ کسی بندے کو بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، پست نہیں ہوتا، اپنے آپ کو سرنگوں نہیں کرتا، اس کے سامنے اپنے کو سرنڈر نہیں کرتا، جھکتا نہیں، اور سمجھتا ہے کہ جوانی کے ایام، یہ قوت، یہ طاقت، یہ صحت ابھی تو ہے، کب جانے والی ہے، لیکن علم نہیں ہو پاتا کہ کب بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدلتی چلی جاتی ہے،
کب جسم کی رعنائی چہرے کے اوپر یہ شادابی جوانی کی کب جھریوں میں بدلتی چلی جاتی ہے، کب قوت ضعف میں تبدیل ہو جاتی ہے، علم نہیں ہو پاتا۔ ورنہ ہر شخص اپنے ماضی کو پلٹ کر دیکھے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ قوت، یہ جوانی کب ختم ہوگی، لیکن وقت بیت جاتا ہے، لمحات ہاتھ سے سرک جاتے ہیں، اور انسان جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو جوانی بس یاد آتی ہے، اب ضعف ہے، کمزوری ہے، ناتوانی ہے۔ وقت اہم تھا، اور آج جو جوانی کے عالم میں ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ ایام لوٹ گئے پھر واپس نہ پلٹیں گے، یہ وقت بیت گیا پھر نہیں لوٹ کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ صحت توانائی جب تک ہوتی ہے، انسان طاقت کے ساتھ بھاگ دوڑ زندگی کے امور میں سرگرم ہوتا ہے، لیکن ہماری یہ بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے، دنیا کے اسباب کے لیے، ہماری تقوی سٹرگل اسی بنا پر ہوتی ہے۔ یہ جوانی اور صحت ہم نے دنیا کی نظر کرتی، میں نے بھی آپ نے بھی، لیکن یہ ناکامی کی بات ہوگی۔ اللہ عز و جل نے یہ صحت اور جو فراغت دی ہے، یہ اپنی فرما برداری کے لیے دی ہے، تاکہ انسان اس سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتا ہوا اس کو قیمتی بنا لے۔ صحت اور جوانی، میں خود کبھی آئینے میں دیکھتا ہوں تو بڑا قریب ہو کر اپنی جلد کو دیکھتا ہوں کہ کب تلک اور کل تک یہ شاداب سی جلد آج سے سلوٹیں بڑھ گئی ہے۔ میں کبھی راہ گزرتے ہوئے کسی بوڑھے انسان کو دیکھتا ہوں جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اس کے ماضی کو میں تکتا ہوں، کبھی یہ بھی جوان راہنا تھا، کبھی یہ بھی طاقتور اور زور آور تھا، لیکن آج ضعف کا یہ عالم ہے کہ وہی قدم اس جسم کو اٹھانے سے انکار کرتے ہیں۔ آج کیفیت یہ ہے کہ بدن اتنا ضعیف اور کمزور ہو گیا، سڑک پار کرنی ہونا 3 مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں پھر ادھر دیکھتے ہیں، اور پھر پار کرتے ہوئے پھر بھی جی گھبراتا ہے کہیں کوئی جوانی کے زور میں بڑی تیزی سے گزرتا ہوا مجھے ٹکر نہ لگا دے، کیونکہ اس پہ جوانی ہے، اس کو آج پرواہ نہیں، کل مجھ پہ جوانی تھی، الا ما رحم اللہ، مجھے بھی پرواہ نہیں تھی۔ وقت تو بیت جائے گا، لیکن ہاں یہ یاد رکھیے گا، جس نے صحت اور جوانی کے وقت کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا، اگر ضعف آ بھی گیا نا تو مالک بڑا قدردان ہے، بہت قدردان ہے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص مجھ سے سوال کرنے لگا، وہ کہتا ہے کہ حدیث سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان مسجد کی طرف آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ پیدل آنے والے کو اللہ عز و جل اجر عطا فرماتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان مسجد کی طرف آتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں وہ قدم لکھے جاتے ہیں، باوضو چلتا ہے مسجد کی جانب، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ قاری صاحب اب وہ طاقت نہیں رہی، اب جسم کمزور ہو گیا، اب پیدل آنا مشکل ہو گیا ہے، اب میں موٹر سائیکل پہ آتا ہوں تو میرے قدموں کا کیا بنے گا؟ ایک فکر تھی نا کہ جب تک طاقت تھی لکھا جاتا تھا، اب طاقت نہیں رہی، پیدل آنے پہ قادر نہیں رہا میں، تب میں کیا کروں؟ میں کہا اپنی فکر نہ کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحت میں، تندرستی میں، قوت کے ایام میں اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، پھر جب ضعف آ جاتا ہے، بیمار اور لاچار ہو جاتا ہے، اب ویسے نہیں کر پاتا، تو اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اب وہ ویسے عمل نہیں کر سکتا جیسے جوانی میں کیا کرتا تھا، صحت میں کیا کرتا تھا، طاقت میں کیا کرتا تھا، اب ویسے نہیں کر سکتا۔ اب تو کمزوری کی وجہ سے اگر انسان پہلے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، اب بیٹھ کے پڑھتا ہے، پہلے چل کے آتا تھا، اب چل کے آنے پہ قادر نہیں، تو اللہ عز و جل فرشتوں کو یہ بات کہتے ہیں اس کی آج کی کیفیت نہیں لکھنی، آج پڑھتا ہے ویسے ہے، ضعف میں، بیماری میں، کمزوری میں، عمر کی ڈل جانے کی کیفیت میں، قوتوں کے زائل ہونے پر، لیکن لکھنا ایسے ہی ہے جس طرح جوانی میں کیا کرتا تھا۔ مالک بہت قدردان ہے نا، لیکن جس نے اپنی جوانی کو، اپنی قوت اور صحت کے ایام کو قیمتی بنایا ہے نا، اس کے لیے یہ نوید ہے کہ اللہ عز و جل بعد میں ضعف میں بھی عمل کو اسی طرح طاقت اور توانائی کی کیفیت میں لکھتے ہیں۔ جب یہ میں نے بات سنائی نا اس کو، وہ ڈھیڑ عمر شخص بڑا جذباتی ہو کے کہنے لگا، سونے ربا میں تیرے تو قربان جاؤں۔ یہ الفاظ اس کے جذبات کی غمازی کر رہے تھے کہ جب طاقت نہ رہی تو نے پھر بھی قدردانی کی ہے۔ میرا مالک کتنا کریم مالک ہے۔ زندگی کے ایشام یہ وقت اہم وقت ہے، ایسا نہ ہو بیت جائے، اب بیت جائے اور انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئے۔ اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا۔ 5 چیزیں، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو اس کو ضائع کر دو، نہیں، اللہ کی فرما برداری حاصل کر لینا، ایمان، اللہ عز و جل کی اطاعت، اس جوانی میں اس قیمتی متاع کو لے لینا، ورنہ جب بڑھاپا آتا ہے تو قوتیں سلب ہو جاتی، پھر انسان کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا۔ اور میں بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جاننا۔ بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ کاش یار ہم بھی اب کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، نماز اب کھڑے ہونے پر قادر نہیں پڑھنے پر، جی چاہتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، لیکن اب بیماری کے عالم میں ویسا ہو نہیں پاتا ہے۔ اور میں بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جاننا۔ اللہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، جو اللہ عز و جل کی بندگی جوانی میں کر سکتے ہیں وقت بیتنے نہ پائے، وقت بیت گیا پھر کبھی اللہ کی طرف پلٹنے کی کیفیت ہوئی، وقت واپس نہیں لوٹے گا۔ انسان ماضی میں پلٹ کر صرف دیکھ کر حسرت کا ہی اظہار کرے گا۔ بیماری سے پہلے صحت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت جاننا۔ مصروفیت سے پہلے فراغت کو، جب انسان مصروف ہو جاتا ہے تو اس وقت ہی نہیں ہو پاتا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال محتاجی سے پہلے تونگری کو، مالداری کو غنیمت سمجھنا۔ اللہ عز و جل نے جو اسباب وسائل دیے ہیں ان اسباب وسائل کو اللہ کے لیے خرچ بھی کرنا۔ ایسا نہ ہو ایک وقت آئے کہ اسباب وسائل ہمہ وقت ایک جیسے ہی رہیں، ممکن نہیں ہے۔ کبھی آزمائش آتی ہے، انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، واپس نہیں رہتا، انسان خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے آج ہو تو میں خرچ کروں اللہ کی بارگاہ میں، یا مال نہ رہے یا وقت نہ رہے، ایک کام ہو جائے، اس وقت انسان خواہش کرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑا سا وقت اور دے دے، تیری راہ میں صدقہ کروں، نیک ہو جاؤں گا میں۔ لیکن جب وقت بیت جائے
پھر کچھ نہیں حاصل ہو پائے گا۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے، یہ پانچویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو دیکھیں کتنے افراد ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں سے، جوانی میں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ابھی زندگی اور موت کا یہ تسلسل جاری ہے۔ گزشتہ سال جب میں درس دینے آیا، کل کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن وقت ایسے بیتا، گزرتا گزرتا ایک سال گزر گیا، اور سال گزرا نہیں، ہماری زندگیوں سے ایک سال کم ہو گیا ہے۔ اور گزشتہ سال جب میں آیا تھا تو اسی دن مجھے بتایا گیا کہ ایک دن پہلے ایک نوجوان یہاں سے درس سننے کے بعد واپس پلٹا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، بالکل نوجوان تھا، 22 سال کا، اور وہ فوت ہو گیا۔ وقت کب بیت جائے، زندگی کب اس کی شام ہو جائے، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانا، غنیمت جانا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اور کتنے افراد ہوں گے جو جانے کے بعد، اس دنیا سے بیتنے کے بعد، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ بات کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ پروردگار ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں یقین آ گیا، ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، پہلے نہیں آ رہا تھا، اب آ گیا ہے، دنیا میں واپس بھیج دے۔ ہم تیری فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو وقت گزر گیا واپس نہیں لوٹتا ہے، لمحات جو بیت جاتے ہیں نہیں واپس آتے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے، میرے نوجوان بھائی، عمر ڈلی ہوئی کیفیت سے گزرنے والے، اور عمر ڈھل چکی جن کی، بالوں کی سفیدی، اصل میں یہ ساری باتیں ہمیں نہ اطلاع دینے آتی۔ جوانی جب ڈھل جاتی ہے وہ خبر دیتی ہے کہ اب آپ کی قوت ویسے نہیں رہی، اور جب ادھیڑ عمری ڈھل جاتی ہے اور آگے پھر ذوف آتا ہے تو یہ چہرے کی جھریاں، یہ قوتوں کا زائل ہونا، یہ جسم کا ناتواں ہونا ہمیں اطلاع دیتا ہے، بھئی آپ کی زندگی کی شام ہوا چاہتی ہے، اب گھر لوٹ جاؤ۔ جس طرح شام ہو رہی ہو اور مسافر گھر کی طرف لوٹ رہا ہو تو وہ گھر کی طرف لوٹتا ہے، راستے میں جتنے مردی دل کو بہلانے والے کھیل کود کی کیفیت ہی کیوں نہ ہو، وہ نہیں رکتا راستے میں، بھئی شام ہوا چاہتی ہے، لوٹ جائیں گھر کو۔ اس لیے جن کی عمر ڈھل چکی ان کی تو شام یقینی ہے، باقی دوپہر کو کسی کی شام ہو جائے تو مالک کے قانون میں ہم کسی کو نہیں جانتے۔ اسی ایسی کیفیت میں ہمیں اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے، مالک کی طرف لوٹنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ای المؤمنین اقیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سے سب سے دانش مند، فہم و فراست والا کون ہے، فہیم اور ذہین آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثرہم للموت ذکرا، ان میں سے وہ ہے جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے۔ وہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے دانش مند ہیں، ہم کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فہیم اور ذہین اور عقل مند اور دانش مند ہیں۔ اور میں ان مومنوں میں سے جو زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ ترغیب بھی دی ہے، اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت، لوگوں اکثر موت کو یاد کیا کرو، جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، لذتوں کو توڑتی ہے، اس کو یاد رکھو۔
تاکہ تمہارا جی دنیا میں اس قدر نہ لگ جائے کہ آخرت کو فراموش کر دو، تم دنیا کے اتنے دلدادہ نہ ہو جاؤ کہ تمہیں آخرت یاد ہی نہ رہے۔ اکثروا ذکر حاتم اللذات، اور دانش مند وہ جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور فرمایا دانش مند وہ ہے جو موت کے بعد کے وقت کے لیے بڑی احسن اچھی تیاری کرنے والا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو بندہ آنے والے وقت کی پلاننگ پہلے سے کرتا ہے، پہلے کے لیے پروگرام بناتا ہے، پہلے سے اپنے معمولات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، وقت آنے والا ہوتا ہے۔ کاروبار آدمی سیزن کے آنے سے پہلے سیزن کی تیاری کرتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہو، اس فنکشن سے پہلے پوری تیاری کی جاتی ہے۔ یہ موت ہی ایسی موت ہے جس کے بعد تو منزلیں بہت دور کی ہیں، بہت دور کی، سفر بڑا پرکٹن ہے، کٹھنائیوں سے بھرا ہوا، لیکن نہ مجھ پہ کچھ اثر ہوتا ہے، دلوں کی سختی کا شاید عالم یہ بڑھ گیا ہے کہ کیفیت جو ہے نا وہ دل کی سختی کی وجہ سے یاد نہیں رہتا۔ میں اس کے لیے جو تیاری کرنے والا ہے، اور یقین کریں وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی تیاری کی، جنہوں نے اس وقت کو قیمتی بنایا، جن کی زندگی واقعی قیمتی تھی، ان کی عجب کیفیت تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، زندگی گزر گئی، عمر ڈھل چکی، دنیا سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے الہ میرا کیا بنے گا، میرے پاس نیک عمل ہی کوئی نہیں، سوء اعمال کثیر وزاد طاعت قلیل، برے عمل بہت سے ہیں، فرما برداری کی اطاعت اور اطاعت و فرما برداری کی پونجی بہت قلیل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے اور جس کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت دیتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر جگہ میں ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کو یہ ساتھ اتنا پسند آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بارہا یہ کہتے، فلاں مقام میں تھا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، ساتھ عمر تھے رضی اللہ عنہ، فلاں جگہ میں، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، بارہا ذکر کرتے، اور اللہ عز و جل کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر بھی صاحب جو ہیں دونوں صاحبین صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نبی الاسلام کے ساتھ روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر استراحت فرما ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیف حالی یا الہی، الہ میرا کیا بنے گا، اور جنہوں نے وقت بہترین گزارا ان سے بڑھ کر کس کا وقت قیمتی ہو سکتا تھا، جن کا مطمع نظر ہی رب کی رضا تھی، جن کا مقصود حیات ہی اللہ کے دین کی سربلندی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ ہم تو ان کی دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت یا دنیا کی کیفیات دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ زندگی کے آخری لمحے ام المؤمنین اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا پوچھا، جب میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کفن کتنا پہنایا تھا؟ یہ 3 چادریں تھیں۔ اپنے آپ کو دیکھا، یہ دنیا ہے، دنیا کے ساتھ ان کا کتنا تعلق تھا۔ کہا یہ چادر، یہ اس کو پرانی ہے، دھو کر ساتھ اور شامل کر کے اس کے ساتھ مجھے کفن دے دینا۔ تو دنیا تو اکٹھی کوئی نہیں کی انہوں نے، دنیا کے لیے تو جیے نہیں، وقت قیمتی تھا، بہترین تھا، شاندار ان کا وقت تھا، لیکن اس کے باوجود کہتے میرا کیا بنے گا،
اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حقیقی بات ہے کچھ نہیں ہے. دامن خطاؤں سے بھرا ہے، معصیتوں سے لتھڑے ہوئے، سر سے پاؤں تک خطا ہی خطا ہے، اور ہمیں فکر ہی کوئی نہیں. نہ بیتے ہوئے لمحوں کی ہمیں فکر ہے، یا جو بیت رہے ہیں نہ اس کی ہم کو فکر ہے. پرواہ ہی کوئی کہ ہمارا کیا بنے گا. اگر ہم میں سے آج کسی کی موت کا وقت سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، کبھی سوچا ہے کیا بنے گا ہمارا؟ اور وہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارا، وہ کہہ رہے ہیں کیا بنے گا. ہمیں وقت اس کو جاننا چاہیے، اہم ترین چیز ہے. زندگی ہے ہی ان لمحات کا نام ہے نا، جسم اور روح کے اتصال کا نام ہے. زندگی جسم اور روح کا نام ہے، اور یہ چلتے ہوئے سانسوں کے تسلسل کا نام ہے، یہ بیتتے ہوئے لمحوں کا نام ہے. بس جب جسم سے روح جدا، یہ چلتی ہوئی گھڑی جو ہے وہ رک جائے گی. بس ان لوگوں کی کیفیت جنہوں نے وقت قیمتی بنایا پھر بھی حسرت. ہمیں پرواہ نہیں، پرواہ ہونی چاہیے. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. سیدنا حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی الاسلام کے کاتبوں میں سے تھے. یعنی عام آدمی نہیں تھا، خاص آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق ہے. میں جا رہا تھا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. پوچھا آتے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ہیں آپ؟ کہا ابو بکر حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. کہا سبحان اللہ، حنظلہ آپ کیا کہتے ہیں، کیسی بات کہہ دی آپ نے؟ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم آپ الاسلام کی میں مجلس میں ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے ہیں، جنت کا، جنت کی رعنائی کا، اس کے خوبصورتی کا، اس کے اندر اللہ عز و جل کی جانب سے نعمتوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو کہا کہ میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہوں جس طرح اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سامنے ہو. یعنی کیفیت یہ ہوتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں ڈبڈبا جاتی. لیکن جب آپ الاسلام کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، وہ کھیتی باڑی کام کاج میں جاتے ہیں، بہت سی باتوں کو بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہ پاتا ہے. وہ کیفیت کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں. پھر نبی الاسلام کے پاس یہ دونوں ساتھی نبی الاسلام کے پاس آئے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. آپ علیہ السلام نے بڑے پیار سے دیکھا حنظلہ رضی اللہ، کہ آپ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور قریب کے ساتھیوں کو بندہ بعض دفعہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور آپ علیہ السلام اپنے مخلص ساتھیوں کو تو جانتے ہی تھے نا. کہا حنظلہ کیا بات ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ جنت کا جہنم کا ذکر کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں، کاروبار میں، نظام زندگی میں، کھیتی باڑی میں جاتے بھول جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر جو حالت میری مجلس میں تمہاری ہوتی ہے، اگر ہر وقت یہی حالت تمہاری ہو، تمہارے بستروں پر، تمہارے چلتے ہوئے بازاروں میں فرشتے تمہارے ساتھ آ کے مصافحہ کریں، لیکن حنظلہ وقت کی بات ہے. کبھی وہ وقت ہوتا ہے، کبھی ایسا وقت ہوتا ہے. ان لوگوں کی یہ وہ کاتب وحی
اللہ عز و جل کے ہاں نبی الاسلام کے انتہائی قریب کے ساتھی، لیکن کیا سوچتے ہیں یار، کیا تقابل کرتے ہیں، کیا ان کی فکر ہے، کیا ان کی سوچ اور تدبر اور تفکر کی کیفیت ہے۔ ایمان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہ وہاں کیفیت کیا ہے، گھر میں کیفیت کیا ہے۔ آپ الاسلام کی مجلس میں ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان پہ سوچتے ہیں، اپنے اسلام پہ سوچتے ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، لا تمس النار مر رآنی اور رآ مر رآنی، یہ وہ سعادتوں کی بلندی کی بات ہے جو ان کے نصیبہ میں تھی، لیکن فکر کتنی تھی ان کو کہ یہ وقت گزر گیا ہے، کہیں حنظلہ اندر سے خالی تو نہیں ہو گیا، اور آپ فرما رہے نہیں، یہ تو وقت کی بات ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بندے کو اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے یار، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے، میں کہاں کھڑا ہوں، کس حالت میں کھڑا ہوں، کس ایمان کی کیفیت میں کھڑا ہوں، میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے، میں رب کی وفاؤں میں زندگی کتنی بسر کرتا ہوں، اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کہاں تک میری زندگی کا حصہ ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ دوسرا، اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ زندگی میں وہ وقت بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے جو دین کی مجلس میں گزرتا ہے، جو دین کی مجلس میں گزرتا ہے وہ وقت قیمتی ہے، کیونکہ دین کی مجلس ہی ایسی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، بعض دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یہ باہر کی مجلس میں نہیں ہو پاتا، جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی میں ایسی محافل، ایسی مجالس، اس کا ضرور حصہ بننا چاہیے جو ہمارے ایمان کی حلاوت کا باعث بنے، جو ہمارے لیے اللہ کے تقرب کے ان لمحات کو ہمارے لیے آخرت کا شاندار ذخیرہ بناتے، اسے جہاں کو مجلس اور محفل ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کو ملے، وہاں ہمیں ضرور وقت قیمتی بنانا چاہیے۔ وقت تو گزر جائے گا بھیا، وقت تو گزر گیا، گزر جائے گا، لیکن قیمتی وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پہ اور اس پر عمل کرنے پہ جو وقت گزرا ہے۔ وہ گھڑیاں قیمتی ہیں، وہ رات قیمتی ہے، جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اور آج کا رمضان مبارک کی کیفیات میں اور اس کے راتوں میں قرآن کی نسبت خاص ہے۔ ویسے تو قرآن وہ اس حوالے سے بھی ہمہ وقت اپنے لیے اپنی برکات کے ساتھ جو اللہ نے اس کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں، ہمارے لیے اس وقت کو بڑا ہی قیمتی بنا دینے کا باعث ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ایک رات کا وقت تھا، رات کے لمحات تھے، میں مصحف کھول کر، قرآن مجید کا نسخہ کھول کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن مجید میں پڑھتا رہا۔ کمرے کی حیت یہ تھی کہ میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، میرے قریب تھوڑی دور میرا بیٹا چھوٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، اور اس کے آگے دروازے کے پاس گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا۔ قرآن مجید پڑھتے 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 یہ وقت، یہ رات کی گھڑیاں، یہ لمحے بیتتے رہے۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ گھوڑا کچھ مضطرب ہے، بے قرار ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، اس کا اضطراب بڑھتا چلا گیا، وہ اچھلنے لگا، مچلنے لگا۔ میں رکا، اس لیے کہ اس کی اچھل کود کی وجہ سے کہیں میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچے۔
جب میں رکا تو چند لمحوں میں گھوڑا بھی اپنی جگہ پہ تھم گیا. میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، وہ پھر میں چلنے لگا، پھر میں رکا، پھر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، پھر میں نے پڑھا، پھر وہ مچلنے لگا. میں نے محسوس کیا کہ میرے پڑھنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. بہرحال میں کافی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر چکا تھا، وہ سب بند کیا، دیکھوں معاملہ کیا ہے. اپنے گھر کے آنگن میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، فَإِذَا هِيَ مِثْلُ الظُّلَّةِ، اچانک میرے گھر کے آنگن کے اوپر آسمان کی طرف ایک سائبان سا تھا. فِيهَا مَصَابِيحُ كَأَمْثَالِ فِيهَا كَأَمْثَالِ الْمَصَابِيحِ، اس میں چراغ ہی چراغ تھے. بڑا دل فریب منظر تھا، دل کو لبھانے والا، بڑا دیدہ زیب منظر. چراغ صاحبان کے اندر. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر گھر میں ایک چھوٹا سا دیا ہوتا تھا، ٹمٹماتی ہوئی روشنی ہوتی تھی. وہاں اس وقت کتنے ہی چراغ ہوں اور تھوڑی سی جگہ پہ، یہ تو اس دور میں ممکن نہیں تھا. میں تکتا رہا اس کو، دیکھتے رہے اس کو، اور پھر محسوس کیا کہ یہ صاحبان، یہ چراغاں میرے گھر کے آنگن کے قریب تھا. پھر آہستہ آہستہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا. جب تک نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا میں دیکھتا رہا اس کو. میں صبح فجر کی نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، گھوڑا مچلنے لگا، میں رکا، وہ تھما، میں نے پھر پڑھا، وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر مچلنے لگا. میں نے ایک چراغ دیکھے، صاحبان دیکھا، عجب قسم کا منظر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید رضی اللہ تعالی، تمہیں معلوم ہے وہ کیا تھا؟ کہا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، مجھے علم نہیں. ما تلک الملائکہ دنت لصوتک، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کی آواز کو سن کے قریب آ گئے تھے. وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، اگر تو پڑھتا رہتا یہاں تک کہ تو صبح کر دیتا، فرشتے قرآن سنتے رہتے، وہ نہ جاتے یہاں تک کہ لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. وقت کتنا قیمتی ہے جس کے لیے اللہ عز و جل کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ عز و جل کے وہ مقدس فرشتے اترتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز ماند پڑ گئی یار. آج ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز نہیں گونجتی. پہلے وقت تھا ہمارے والدین دادا دادی صبح اٹھتے مصحف کھولتے قرآن پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، والدہ ماجدہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، بالکل چھوٹے تھے، فجر کی نماز کے بعد اپنے بستر پر قرآن مجید کا نسخہ کھول کے پڑھنا شروع کر دینا، اور ساتھ ساتھ ہمیں آواز دینی کہ نماز ہو گئی ہے، اٹھ پو وہ تصویر پڑھ لو نماز. ہم 5-6 سال کے تھے. ہماری جو آنکھ اپنی والدہ کے قرآن کی آواز سن کر کھلا کرتی تھی. ضرورت ہے اس بات کی، گھروں میں قرآن کی آواز آنی چاہیے. وقت اہم ہے، رکتا نہیں، گزرتا چلا جاتا ہے. اس کو ہمیں نہ قیمتی بنانا ہے، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ عز و جل سے وفا کے رشتے کے ساتھ. اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اپنا وقت قیمتی بنانے کی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں وقت کی بربادی اور ایسا وقت کا ضیاع جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہو، اللہ عز و جل اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزتیں وہ مالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.